میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے؟ میں تو پاگل ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے؟ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے؟ بہت ہمارے خوب. درمیان کیا کہ ڈاکٹر کیا کہ عبد الرؤف یہاں کافی پر ابھی اور ایک سید منٹ اجان معذرت، مفتی صاحب۔ میں ایک اپنا مقطع سنا لوں. جی جی مقطع جی ہے. بالکل۔ جی جی عطا کریں. لطیفہ چھیڑیے مختار کوئی، جی لطیفہ چھیڑیے مختار کوئی، زمانہ ہو گیا ہے مسکرائے. واہ. واہ واہ. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. میں جی چاہوں گا آگے. کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر احسان تابش صاحب، تو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ابھی تعالیٰ ان کو کچھ ایوارڈ بھی ملے ہیں اور بہت زیادہ سرگرم ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹی میں شامل ہیں، تو بہار میں، انڈیا میں اس وقت بہت ایکٹیو شاعر، ادیب اور محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. صدر محترم کی اجازت سے جی ارشاد عالی عطا ہو. سوچ یہ رہا تھا کہ میں بھی ایک ناول سمندر منتظر ہے پر بات کروں، جو کئی رسائل و جرائد میں یہ شائع ہو چکا ہے، لیکن میں ایک کہانی پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیجیے. جی ارشاد. کہانی کا عنوان ہے ضمنی صورتحال. اور نئے آنے والوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تعارفی خاکہ بھی پیش کر دوں کہ 1959 میں پیدا ہوا، گیا بہار کا رہنے والا ہوں. ایم اے اردو اور پی ایچ ڈی کی صدر بھگت یونیورسٹی بورڈ گیا بہار انڈیا سے حاصل کی. میں نے اپنے تحقیقی مقالے کو ساہتیہ اکیڈمی انعام یافتہ اردو فکشن نگار پروفیسر حسین الحق کی نگرانی میں قلمبند کیا. پی ایچ ڈی کا موضوع اردو غزل کے ارتقاء میں اصدقی شعرا کا حصہ ہے. اسلام پور ڈگری کالج نالندہ بہار میں 3 سال اسسٹنٹ پروفیسر، 2 سال اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی میں مترجم کام کیا. 30 سال مدینہ منورہ سعودی عرب میں ملازمت کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آیا ہوں. میرے افسانے، میری غزلیں، نثری نظمیں، مضامین اور تبصرے ہند و پاک کے رسالوں میں 1975 سے شائع ہو رہے ہیں. نام و نمود سے پرے بس لکھتا پڑھتا رہتا ہوں، گروپ بندی سے دور رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے تحقیقی مقالہ جات کی کمپوزنگ مکمل ہو چکی ہے. 450 صفحات پر مشتمل یہ کتاب جلد ہی منظر عام پر آنے والی ہے. 2 افسانوں کا مجموعہ زیر ترتیب ہے. آل انڈیا ریڈیو پٹنہ بہار سے میری کہانی نشر ہوتی رہتی ہے. آن لائن مشاعروں میں شرکت کرتا ہوں. اب تک بہت سارا ایوارڈ مل چکا ہے. ایوارڈ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے اپنے فن کی پذیرائی کی. بے دل شک. کی بات دل سے کرتا ہوں اور خوب کرتا ہوں. ایک کہانی سماعت کر لے. کہانی کا عنوان ہے ضمنی صورتحال. ضمنی صورتحال. اس عمل کو کئی صدیاں بیت گئیں، اس عمل کو کئی صدیاں بیت گئیں اور آج پھر میں بلڈ بینک کے دروازے پہ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے تابناک مستقبل کے لیے میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. تب ڈگریاں نصیب ہوئی تھی. ڈگریاں لے کر دفتروں کا چکر لگاتے لگاتے میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، مگر ہر جگہ نو ویکینسی کا جواب پا کر میری ہمت ٹوٹتی گئی اور آخر ایک دن غیبی قوت نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کے کبھی نہ تھمنے والی سوت پھوٹ پڑے تھے. ابتدا سے انتہا تک صعوبتوں کے احساس نے جب انگڑائی لی، تب میں نے محسوس کیا کہ
تو میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ میں خیالوں میں کھویا بس سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اسی درمیان ڈاکٹر کی کرخت آواز نے مجھے چونکا دیا، اور پھر وہ مجھ سے سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، بس اب خون نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں گوشت کے لوتھڑے تو ہیں۔ اس کی باتوں میں شاید صداقت تھی، اور میرے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ یوں بھی اب سارے رشتے ضمنی ہو چکے ہیں۔ بلڈ بینک کی عمارت سے باہر نکلتے ہی میں کولکار کی سڑک پر نکل آیا اور سر جھکائے تھکا تھکا سا اپنے گھر کی جانب قدم گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا اپنے دل کے کہنے پر عمل کرتا ہوا۔ اور جب آہستگی سے ویران نظروں کو گرد و پیش کا جائزہ لینے کے لیے آزاد کیا تو ماحول اپنے موافق پایا کہ سبھی تو صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، کسی میں انکار کی قوت نہیں تھی۔ میں بھی اپنے آپ کو ہوا کے سپرد کر دیا اور تماشائی بن گیا۔ دھیرے دھیرے لہو اپنا رنگ تبدیل کر چکا تھا، سرخی کی جگہ سفیدی نے لے لی۔ ہوا فنا اور بقا کا پیغام خلط ملت کیے گزرتی چلی گئی، اور انگلیاں ایک دوسرے کو زخموں کو ٹٹولنے کے عمل میں مصروف ہوئیں۔ تب آشنا نگاہوں نے ناآشنا نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور نئی نسل کے تعمیر شدہ مکان کی چوکھٹ پر تعجب سے کھڑا میں آشنا اور ناآشنا شکلوں کو تک تک دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ خواہش کی تکمیل کے لیے نہ جانے کتنی اور نئی راہیں نکالی جاتی رہیں گی۔ ایک رات، ہاں وہ رات، پسمردہ چہرہ، سہمی نگاہیں، ہونٹوں پہ سمٹی کراہیں، سوئی ہوئی شب کا وہ بیدار لمحہ بن گیا۔ آخر یہ سب اتنا جلد میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات میں مزمحل ہو کر لہو کے سوداگروں کے خلاف ایک جام نوش کیا تھا، اور اب تک جام پر جام خالی کیے جا رہا ہوں۔ اسی رات مجھے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ نظریہ بھی سودے بازی کا ایک مہذب ذریعہ ہے، کہ ایک دنیا است و تیزی۔ تب میں نے اس سے سودا بازی کر لی۔ دونوں دو کناروں پر کھڑے تھے، اور میں اپنا مست شدہ چہرہ اپنی کھجوری ہتھیلیوں میں دبوچ کے اپنی 4 جوان بہنوں کا بوجھ اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھائے دونوں کے درمیان کھڑا تھا اور نمائندے کا محتاج۔ اور تب میں نے جہیز مخالف تحریک شروع کر دی، اور یوں میں نے ترقی کا ایک اور زینہ پھلانگا، چاند ستاروں پر کمندیں ڈالی، ورثے میں ملی ماضی کی روایت کو دفن کر کے حسین مستقبل کے تصورات میں غرق رہنے لگا۔ شاید یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ ایک دن جب میں نے سراخودار کھڑکی سے ڈھلتے ہوئے سورج کی شعاؤں کا رقص دیکھ رہا تھا، اسی لمحہ میری ویران آنکھوں نے سامنے والے فلیٹ کی سلاخوں دار کھڑکی کے پار دیکھا کہ پڑوسی کی ایک نوجوان لڑکی پروفیسر کی آغوش میں۔ انہیں اچھے برے کا ذرا بھی احساس نہیں، عزت و ناموس کی چادر تھی کہ سرکتی چلی جا رہی تھی، اور میں ہاں میں اثبات و نفی سے بے نیاز پوجے جا رہا تھا کہ ماضی تو یوں بھی تاریخ غاروں میں دفن ہو چکا ہے، اور شاید میں خود بھی ان تمام سلسلوں سے متعلق ہوں۔ میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ میں کب تک اپنے آپ کو فریب دیتا رہوں گا؟ میرے پاس اتنی دولت بھی تو نہیں کہ میں اپنی بہن، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز تیار کر سکوں۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نئی نسل کے لڑکے لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے، وہ تو
دولت سے شادی کرتے ہیں. ان کا اپنا کوئی مستقبل نہیں، اپنی کوئی طاقت نہیں، اپنا کوئی وشواس نہیں، کوئی کریکٹر نہیں. بس انہیں دولت چاہیے، دولت نہیں تو شادی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نہ جانے آج کتنی مریم جہیز کی چتا پر جل رہی ہیں. اور سماج و معاشرہ کے خود ساختہ ٹھیکیدار مسکراتے ہوئے اس چتا کی آنچ سے ہاتھ سینک رہے ہیں. نہیں، اب میں اپنے آپ کو فریب نہیں دے سکتا. اب بچا ہی کیا ہے کہ ایک دن میں نے خود ان ہاتھوں سے اپنی بیوی، بہن اور بیٹی کو آزاد کر دیا. دوسروں سے کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرے پاس ڈگریوں کے سوا تھا ہی کیا کہ میں ان کی عزت و ناموس بچا پاتا. آخر ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنی آنکھیں موند لی اور عزت و ناموس کی چادر تھی کہ دھیرے دھیرے سرکتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ صدیوں سے اس عمل کی منتظر تھی. اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب آشنا چہرے ناآشنا ہو چکے تھے اور پنجرے کی سلاخوں سے آزاد. حالات بدل چکے تھے. اب سبھی تو ایسا ہی کر رہے تھے. رنگ برنگے خول میں چھپا انسان اور اس کی خونخوار آنکھیں اس بات کی غماز تھیں. روایت کو پیروں تلے کچلنے کا ذمہ دار میں خود ہوں. ہاں، میں خود ہوں، اور یہی گزرے لمحات افسانوں میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. اس کالی رات کے بعد ہر رات دستک ہوتی رہی. خاموشی، پراسرار دستک، پھر ایک سرگوشی سنائی دیتی، میں ہوں نئی نسل. اور پھر آواز فضاؤں میں گم ہو جاتی. تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں حال کا باسی ہو کر ماضی کا انسان ہوں. شاید یہی وجہ ہو کہ ناکامی میری مقدر بن گئی ہے، اور نئی نسل کا ایک طویل قہقہا ایک دن پگھلتا ہوا سیسا بن کر میرے ماضی کے رشتے ہوئے ناصروں میں بھرتا چلا گیا. اس دن میں نے ماضی کی روایت کو دفن کر دیا اور حال کا انسان بن کر نئی نسل کا توق درد کی شدت سے کراہتا ہوا اپنے گردن میں ڈال لیا. اور نئی نسل کا لمس نزدیک سے نزدیک تر محسوس کرنے لگا. وہی کالی رات جب میرے احساس کے کورے کینواس پر نئی نسل نے اپنی منچاہی صورت بنائی تھی. مگر اب بھی کبھی کبھی وہ لمحہ یاد آتا ہے جب گھر کی چہار دیواری کے اندر ہی جنت ہوا کرتی تھی، اور عورتیں، لڑکیاں خاتون خانہ کہی جاتی تھیں. مگر آج جب وہ لمحہ یاد آتا ہے تو میں سلاخودار کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن رات اندھیری نظر آتی ہے میرے نصیب کی طرح. شاید وہ لمحہ بھی کسی کمزور لمحے کا شکار ہو کر اندھیرے میں گم ہو گیا ہوگا. میرا مذاق مت اڑاؤ لوگو، میں جینا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال بار بار چوکے لگاتا ہے کہ کیا واقعی میں زندہ ہوں، جبکہ تاریخ کی ایک مقدس شخصیت صلیب پر لٹکا دی گئی. میں اب غلط فہمی کے اندھے غار میں مزید اور نہیں رہ سکتا. میں اب اس بدنما توق کو اپنی گردن سے اتار پھینکنا چاہتا ہوں، تاکہ میں ایک مشعل اپنے ہاتھ میں لے کر یہ دیکھ سکوں کہ تاریکی اور اندھیرے کی اس پار کیا ہے. ٹھہر جاؤ میرے بھائی، میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں، مگر تم ہو کہ بڑھتے چلے آ رہے ہو. رک جاؤ کہ اب میں جاگ گیا ہوں، اور اب میں نئی نسل کے پروردہ نوجوانوں کی بیوی، بہن اور بیٹی سے یہ پوچھوں گا کہ تم جس عہد میں اپنی عزت و ناموس کا سودا کر کے خوش ہو، کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے بعد آنے والی نسل اپنے باپ کی شناخت کس طرح کر سکے گی؟ اور بیوی، بہن اور بیٹی کو اپنی عزت و ناموس کا سودا کرنے پر کس نے آمادہ کیا؟ بس اتنی سی بات.
पूछने की मुझे मोहलत दे दो भाई, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। सीना तो पहले ही छलनी हो चुका है, रिश्ते हुए जख्म पर नौपाशी ना करो। मैंने माना कि मैं पहले बहुत कुछ करता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, ये मेरा शऊरी अमल नहीं था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मजबूरी मेरी आदत बन गई। अंदर ही अंदर टूटा बिखरा हुआ मैं जब अपना मकसूदा चेहरा आईने में देखता हूँ तो सहम जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि काश मैं खुद फरामोशी के अमल से गुजरता तो शायद निजात मुमकिन हो जाती। कि यूं भी गुमगुश्तगी के सिवा क्या मुकद्दर बन सका। जी हाँ, अब मुझे एहसास हुआ कि उसकी तशखीस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और उसी ख्याल को अमली सूरत देने के लिए मैं खुद से इंसाफ करना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या बच रहा है? कुछ भी तो नहीं। वो मुर्दा जिसे धोते हुए एहसास होता है कि ये मेरा अपना है, इसमें भी तो छोटे छोटे आबले उभर आए और धीरे धीरे ये आबले अपनी जसामत में इजाफा करते जा रहे हैं। कोई सबील नजर नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। वो सिलसिले जहां से मेरे पागलपन की कड़ियां मिलती हैं, उस सोच का सिलसिला भी तो वहीं जाकर खत्म होता है। मैं कब तक यूं ही लिखता रहूंगा? जेहन ने सवाल किया और एतराज माकूल था, इसलिए मैंने एक लम्हा सोचकर कलम रख दिया। लेकिन दूसरे लम्हे में तन्हाई के शदीद लेकिन नीम एहसास ने फिर आ दबोचा और मैंने सोचा कि मैं कहाँ था, बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंची। मेरी इन बातों को कोई नहीं समझता, सिर्फ ये मेरे अपने दुख हैं या जिंदगी एक आरजू, एक ख्वाब। आरजू तिश्ना रह गई, ख्वाब देखने से पहले ही टूट गया है। तारीख की एक मुकद्दस हस्ती सलीब पर लटका दी गई है और मुकद्दस रोशनी तारीकी में खो गई। इस तारीकी की जद में नई नस्ल के नौजवान लड़के लड़कियां, मर्द औरतें सभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं और अब रिश्तों का सारा तकद्दुस मजरूह हो चुका है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सूरत हाल तो ज़िम्नी है, कि ये सूरत हाल तो ज़िम्नी। माशाल्लाह, बहुत बहुत क्या कहने। जबरदस्त आपने माशाल्लाह। अपनी तख्लीक को पेश किया। फैज अहमद फैज साहब ने कहा था कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। वाह। माशाल्लाह, डॉक्टर एहसान ताबिश साहब ने भरपूर अपने तख्लीक को पेश किया, भरपूर अंदाज